بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود، کتاب النحو التطبیقی، اور آج ہم اعراب تقدیری کے اوپر کچھ تطبیقات پڑھتے ہیں۔ تطبیقات علی الاعراب التقدیری، اعراب تقدیری کے اوپر کچھ تطبیقات۔ استخرج مما یلی کل اسم معرب اعرابا تقدیریا، مندرجہ ذیل میں سے یعنی جو نیچے دیے گئے آیات ہیں ان میں سے ہر اس اسم معرب کو کہ جس کا اعراب تقدیری ہو اس کو نکالو، وبین نوعہ ہو اور اس کی نوع کو بیان کرو۔ تین نوع ہم نے پڑھے تھے کہ اسم میں سے جو اسم معرب اعراب تقدیری سے ہو اس کی تین قسمیں ہیں: اسم مقصور، اسم منقوص اور اسم مضاف الی یا المتکلم۔ تو ان میں سے یہ کون سی قسم ہے، اس کی نوع کو بیان کرو۔ ثم عارب ہو، پھر اس کا اعراب بھی بیان کرو کہ اس کا وہ کیا واقع ہو رہا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو الصفا والمروہ، یہ الصفا جو ہے یہ اسم مقصور ہے اور یہ اسم ہے ان کا، اور ان جو ہے وہ اسم منصوب چاہتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر منصوب ہے، اور نصب کی علامت فتحہ مقدرہ ہے الصفا کے اوپر، اس لیے کہ یہ اسم مقصور ہے اور اسم مقصور کے آخر میں الف ثابت ہوتا ہے، تو الف چونکہ ساکن ہے اس لیے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، متعذر ہے۔ دوسری آیت ہے قرآن پاک کی لمسجد اسس علی التقوی، تو التقوی یہ بھی اسم مقصور ہے اور اس میں بھی جو ہے یہ مجرور ہے، اور جر کی علامت جو ہے وہ کسرہ مقدرہ ہے تقوی کے اوپر۔ حرم ربی الفواحش، ربی الفواحش، تو ربی جو ہے یہ یہاں پر حرم ربی، ربی یہ فاعل واقع ہو رہا ہے حرم فعل کے لیے، لیکن اس اسم کی اضافت ہوئی ہے یا متکلم کی طرف، تو اس لیے یہاں پر یہ چونکہ فاعل ہے اور فاعل کی علامت رفع ہوتی ہے، عفواً ضمہ ہوتی ہے، مرفوع ہوتا ہے فاعل، تو یہاں پر وہ ضمہ مقدرہ ہے۔ قال تعالی او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، تقطع یہ فعل مجہول ہے، فعل مبنی للمجہول ہے، اور ایدیہم اس کا نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، رفع کی علامت ضمہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ یہ اسم منقوص ہے اس وجہ سے اس کے اوپر وہ ضمہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد والی آیت قال تعالی قل ان الہدی ہدی اللہ، تو ہدی یہ اسم مقصور ہے اور ہدی اللہ یہاں بھی اسم مقصور ہے، تو ان الہدی ہدی اللہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس پر بھی اعراب جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا۔ اس کے بعد آیت ہے لم اشرک بربی احدا، تو ربی یہ مجرور ہے اور جر کی علامت جو ہے با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، بربی با حرف جر داخل ہوا ہے، اور ربی اس کے اوپر جو ہے وہ کسرہ جو ہے وہ اس لیے نہیں آیا، اس لیے کہ محل جو ہے وہ مشغول ہے حرکت مناسبہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتا ہے، تو یہ جو کسرہ آیا ہے یہ با حرف جر والا نہیں ہے، جر کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ یہ تو وہ یا پہلے سے چاہتا تھا اپنے ماقبل کسرہ، تو اس کی وجہ سے جو کسرہ آنا تھا وہ مقدر ہے، اس کو ہم مقدر مانیں گے۔ اس کے بعد والی آیت قال تعالی یخربون بیوتہم بایدیہم، تو یخربون بیوتہم بایدیہم، یہ بایدیہم یہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ مجرور ہے اور جر کی علامت کسرہ مقدرہ ہے۔ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَن لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، تو وَأَدْعُو رَبِّي، ٹھیک ہے، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، تو ربی یہ جو ہے وہ مفعول بھی واقع ہے، منصوب ہے، نصب کی علامت فتحہ مقدرہ ہے۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، تو ادھا یہ چونکہ فعل جو ہے وہ فعل عفواً اسم مقصور ہے، اس وجہ سے اس کی مرفوع ہے، رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے۔ قال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی، قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام یہ جو موسیٰ ہے یہ فاعل واقع ہے قال کے لیے،
اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر جو ہے یہ رفع کی علامت ضمہ وہ مقدر ہے، اس لیے کہ یہ اسم مقصور ہے۔ یہ اسماء میں سے تھا۔ اب افعال میں سے دیکھ لو، استخرج مما یلی کل فعل مضارع معتل الآخر، مندرجہ ذیل میں سے ہر فعل مضارع معتل الآخر کو نکالو، ثم اعربہ، پھر اس کا اعراب بھی بیان کرو۔ قال تعالی واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو یدعو یہ فعل مضارع ہیں، مرفوع ہے لخلوہ من النواصب والجوازم، چونکہ یہاں پر ناصب اور جازم کوئی نہیں ہے اس لیے یہ مرفوع ہے، اور رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے اس لیے کہ یہ فعل مضارع معتل الآخر بالواو ہے، اور یہدی یہ بھی فعل مضارع معتل الآخر بالیاء ہے، اور یہاں پر بھی ضمہ مقدرہ ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تو تغنیہ یہ فعل مضارع ہیں، اور یہ جو ہے معتل الآخر بالیاء ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ منصوب ہوتا ہے تو نصب کی علامت وہ فتحہ ظاہرہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے یہاں فتحہ ظاہرہ ہے۔ قال تعالی اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، تو یحیی اور احیی یہ دونوں جو ہے یہ فعل مضارع ہیں، معتل الآخر بالیاء ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ یحیی فعل مضارع مرفوع ہے، رفع کی علامت جو ہے وہ ضمہ مقدرہ ہے، اور احیی یہ بھی ایسے ہی ہے۔ قال تعالی ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، تو تزدری یہ فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے، رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے۔ وتخفی فی نفسک یہ بھی فعل مضارع ہے اور رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے اس لیے کہ معتل الآخر ہے۔ وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاه، قال تعالی یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو ندعو یہ بھی فعل مضارع معتل الآخر بالواو ہے، اور لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو، تو یہاں پر ندعو جو فعل مضارع تھا اس پر نصب کی حالت میں جب اس سے پہلے لن حرف نصب آیا ہے اس وجہ سے فعل مضارع وہ جو ہے اس پر فتحہ وہ ظاہر ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، تو ان يلقى اور ترجو یہ جو ہے افعال مضارعہ ہے، ترجو یہ فعل مضارع ہے اور معتل الآخر بالواو ہے۔ قال تعالی هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، تو ينظرون یہ الا ان يأتيهم الله ان یأتیہم اللہ، تو یأتی یہ فعل مضارع ہے اور معتل الآخر بالیاء ہے، یأتی، ٹھیک ہے، اور نصب کی علامت فتحہ ظاہرہ کے ساتھ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے لخفتہا۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، تو یتلو یہ فعل مضارع ہے، معتل الآخر بالواو ہے، اور رفع کی علامت جو ہے وہ ضمہ مقدرہ ہے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، فمن یرد اللہ ان یہدیہ، تو یہدیہ یہ فعل مضارع ہے، معتل الآخر بالیاء ہے، اور ان داخل ہوا ہے اس وجہ سے منصوب ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، نسوی یہ فعل مضارع ہے اور معتل الآخر بالیاء ہے، اور نصب کی علامت جو ہے وہ فتحہ ظاہرہ ہے نسویہ پر۔